الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدیہ فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، جیسے چیزوں کی تاثیر ہوتی، اگر آدمی سرد چیزیں کھائے تو اس کے اثرات اس کے جسم پر پڑتے ہیں، ایسے ہی پھل فروٹ کھائے تو اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور موسموں کے اثرات ہوتے ہیں، ہر چیز کے اثرات ہوتے ہیں۔ فرمایا اسی طریقے سے انسان کے اعمال کے اثرات ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خصوصی رحمتیں اس پر نازل فرماتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ نافرمانی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اعتبار سے اس کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں۔ چنانچہ جو آیت شریفہ میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ما اصابکم من مصیبت، جو مصیبت، جو پریشانی تم کو پہنچتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ویعفو عن کثیر، اور اللہ رب العزت تو بڑے مہربان ہیں، اگر ہر گناہ پر پکڑ کر لے تو انسان کا رہنا ہی مشکل ہو جائے، بہت سو کو تو اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے متعدد جگہوں پر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، مثلا ایک جگہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، کہ جو شخص میری یاد سے، میری اطاعت سے روگردانی کرتا ہے، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں۔ اس کے برعکس اگر اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے۔ تو تقوی کے اثرات ہیں اور نیکیوں کے اثرات ہیں، اور نیکی کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے دل کے اندر ایک قسم کی خوشی ہوتی ہے۔ بلکہ ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے؟ نیکی کس کو کہتے ہیں اور برائی کس کو؟ فرمایا، اذا سرت کا حسنتک، جب تمہیں کوئی نیکی کر کے خوشی ہو جائے تو یہ علامت ہے کہ ایمان کی علامت ہے اور نیکی کی علامت ہے، اور جب کوئی کام کر کے تمہارے دل کے اندر تردد ہو جائے کہ یہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے تو یہ جو ہے برائی کا اثر ہے، جس کو برائی کہتے ہیں۔ تو جس چیز سے دل مطمئن ہو وہ نیکی ہے، اور جس چیز کے بارے میں تردد ہو جائے سمجھ لو کہ وہ گناہ ہے۔ بہرحال آج کی اس مجلس کے اندر آپ حضرات کے سامنے ترمذی شریف کی ایک طویل روایت ہے، وہی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب مال غنیمت کو شخصی دولت بنا لیا جائے۔ مال غنیمت اس کو کہتے ہیں کہ جس میں سب کا حق ہوتا ہے، اور یہ ابتدائی زمانے کے اندر جب لوگ راہ خدا میں چلے جاتے تھے اور اس کے بعد میدان فتح ہونے کے بعد جو مال ہاتھ آتا تھا اس کو مال غنیمت کہتے تھے، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس میں تمام لوگوں کا حق ہو، اور پھر کوئی نگراں آدمی یا ذمہ دار آدمی اس کو یہ سمجھ لے کہ یہ میری پراپرٹی ہے، تو یہ جو ہے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو جب مال غنیمت کو شخصی دولت بنا لیا جائے اور جب لوگوں کی امانت کو مال غنیمت سمجھ لیا جائے، کسی کی امانت ہے اور آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں، تو امانت کو مال غنیمت سمجھ لیا جائے، اور جب زکوٰۃ کو ایک تاوان سمجھا جانے لگے، آدمی یہ سوچے کہ یہ تو جیسے کہ حکومت ٹیکس لگاتی ہے، تو نعوذ باللہ یہ زکوٰۃ بھی ایک قسم کا ٹیکس ہے۔ اگر یہ آدمی سمجھنے لگ جائے اور جب علم دین کو دنیا طلبی کے لیے سکھا جانے لگے، حالانکہ قرآن اور حدیث کتنی بڑی جو ہے فضیلت کی چیز ہے، اور ہم اس کو جانتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کریم پڑھے، قرآن کریم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، لیکن اگر اس کا مقصد دنیا کمانا ہو تو یہ دین بھی دنیا بن جائے گا۔ اور جب مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرے اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے، یہ بھی ایک عام اور کامن چیز ہو چکی ہے کہ جیسے ہی نیا جوڑا یا جوان اس کا بیاہ کر دیا جاتا ہے تو اب سب کچھ یہی سمجھنے لگ جاتا ہے کہ اب تو بس بیوی بیوی، یعنی بیوی کی اطاعت ہونے لگی جاتی ہے اور ماں کی نافرمانی، والدین کی نافرمانی کی جانی۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ والدین اور ماں، خاص طور سے یہاں پر ماں کا ذکر کر دیا گیا چونکہ زیادہ جو ہے پرورش میں اور اس کی جو ہے تربیت کے اندر ماں کا جو ہے وہ زیادہ دخل ہونے لگتا ہے۔ تو جب مرد اپنی بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے اور دوست کو اپنے قریب کرے اور باپ کو دور کرے، اور یہ چیزیں بالکل ہم سب جانتے ہیں جس ماحول میں ہم نشو و نما پا رہے ہیں اور جہاں رہ رہے ہیں کہ والد کوئی چیز نہیں ہوتی، ماں کوئی چیز نہیں، بس جو کوئی ہے وہ بیوی ہے اور دوست احباب ہیں۔ تو جب دوست کو اپنے قریب کرے اور باپ کو دور کرے، مسجدوں میں شور و غل ہونے لگے، مسجدوں میں شور و غل، ایک تو یہ ہے کہ دینی بات ہے وہ بھی ضرورت کے درجے میں ہے، یا یہ کہ اپنی کوئی جو ہے وقتی ضرورت ہے تو بھی آدمی جب بات کرے تو کسی دوسرے کو جو ہے خاص طور سے عبادت کرنے والے کو اس کو حرج نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ اگر آدمی قرآن کریم بھی پڑھ رہا ہو لیکن لوگ اگر نوافل پڑھ رہے ہیں تو اس وقت اپنے آواز کو پست کریں۔ ہاں جب کوئی نہیں ہے اور کوئی جو ہے نوافل نہیں پڑھ رہا ہے تو گنجائش ہے کسی درجے کے اندر کہ آپ قرآن کریم کو جو ہے بآواز بلند پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال اس کے اندر بڑی بے احتیاطی ہوتی ہے، آدمی اپنے آواز کو بہت زیادہ بلند کرتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بلکہ جتنے محدثین ہیں انہوں نے ابواب المساجد کے نام سے مستقل ابواب قائم کیے، یہاں تک کہ اس میں یہ باب بھی قائم کیا گیا ہے کہ اگر کوئی چیز گم ہو جائے کسی کی تو مسجد کے اندر اس کو اعلان بآواز بلند مسجد کے اندر نہ کیے، ہاں باہر اگر کوئی نوٹس بورڈ ہے وہاں پر اگر کوئی چیز رکھ دی جائے اور اعلان رکھ دیا جائے وہ اس سے مستثنیٰ ہو جائے۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی آدمی اس قسم کی کوئی جو ہے بات کر رہا ہے تو چاہیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، اس میں ایک چیز یہ بھی اس کے اندر داخل ہو جائے گی۔ تو مسجدوں میں شور و غل ہونے لگے
اور قبیلے کا سردار ان کا فاسق بدکار آدمی بن جائے، یعنی جو لیڈر ہے قوم کا وہ دیندار نہ ہو بلکہ بدکار بن جائے، اور جب قوم کا سردار ان میں ارذل بدترین آدمی ہو جائے، یعنی جو پوزیشن کا لائق نہیں ہے یا جس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، سمجھ رہے کہ، اور جو بالکل گھٹیا ہے ہر لحاظ سے، وہ قوم کا سردار بن لیا جائے۔ اور اب تو قوم کی کیا بات ہے، بلکہ ملکوں کے سربراہ بھی جو ہے وہ اسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور جب شریر آدمی کی عزت ان کے شر کے خوف سے کی جانے لگی، جیسے آپ حضرات جانتے ہیں، اگر اپنے ملکوں کے اندر چلے جائے تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں پر آدمی سلام کر رہا ہے، کس کو؟ شریف کو نہیں بلکہ شریر کو۔ کیوں کر رہا ہے؟ کہ اس کی عزت خطرے میں نہ پڑ جائے۔ تو شر سے بچنے کے لیے شریر کی جو ہے وہ عزت کی جا رہی ہے، اور شریر آدمی کی عزت ان کے شر کے خوف سے کی جانے۔ اور جب گانے والی عورتوں اور باجوں کا رواج عام ہو جائے، اور جب شرابیں پی جانے لگے، تو بے حیائی کا دور دورہ ہو، ناچ گانے کا دور دورہ ہو، اور اس امت کی آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کرنے لگے، نعوذ باللہ، یعنی آخری طبقہ یہ پہلے لوگوں کو برا بلا کہہ رہا ہے، حالانکہ ہمیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر پہلے لوگوں کے بارے میں جو ہم سے پہلے ایمان والے تھے ان کے بارے میں کوئی کمی، کوئی حسد، کوئی کینہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا نہ ہو۔ بہرحال اس میں وضاحت اور اس کے اندر مخفی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو خیر القرون یعنی صحابہ کو نعوذ باللہ برا بلا کہہ، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ جب اللہ راضی ہے تو پھر کسی کو کیا حق ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں جو کئی کلام کریں؟ بلکہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ صحابہ سے اگر بھول چک ہو چکی ہے تو اللہ رب العزت خود فرما رہے عفا اللہ عنک، کہ اللہ نے معاف کر دیا۔ جب اللہ معاف کر دے تو امت کو یا کسی طبقے کو کیا حق ہوتا ہے؟ بہرحال اس میں ہم اس بات کو اچھی طرح سے جان لیں کہ ایک طبقہ ہوا ہے جو صرف صحابہ کو برا بلا ہی نہیں کہتا، بلکہ صحابہ میں جو سب سے افضل ہے حضرات شیخین حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بھی جو ہے وہ کلام کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ سورہ فاتحہ میں جو دعا ہے اس میں ہم نے یہ دعا کی ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا، اور انعام کس کے اوپر ہوا؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو صحابہ کا طبقہ شہداء میں بھی ہے، صدیقین میں بھی ہے، اور صالحین میں بھی ہے۔ تو بہرحال اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کرنے لگے۔ تو یہ چند باتیں جو اس وقت جو ہے بالکل گویا عام ہے اور پائی جا رہی ہے، فرمایا جب یہ چیزیں پائی جانے لگے تو اس وقت تم انتظار کرو ایک سرخ آندھی کا اور زلزلے کا اور زمین میں دھس جانے کا اور مسخ ہو جانے کا۔ چنانچہ ہم سب جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ مختلف موقع پر کبھی کوئی زلزلہ آ رہا ہے، کبھی طوفان آ رہا ہے، کبھی ٹورنٹو آ رہا ہے، کبھی کوئی چیزیں آ رہی ہیں۔ یہ شامت اعمال ہیں، شامت اعمال در صورت نادر گرفت اعمالکم اموالکم۔ بلکہ ایک روایت ہے جو آگے چل کے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا
کہ حاکموں کو برا نہ کہو. حاکم برے نہیں ہوتے ہیں، جب ہمارے اعمال برے ہوتے ہیں تو اللہ حاکموں کے دلوں کو سخت کر دیتے ہیں، اور وہی حاکم اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نرم بھی کر دیتا ہے جب جو ہے لوگوں کے اعمال درست ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ جب یہ باتیں پائی جانے لگے تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اور قیامت کی ایسی نشانیوں کا جو ایک کے بعد دیگر اس طرح آئے گی جیسے کسی ہار کی لڑی ٹوٹ جائے اور اس کے دانے بکھر جائیں. جیسے یہ تسبیح ہے، اس کا اگر ادھر والا حصہ ٹوٹ گیا تو باقی جو ہے دانے ایک کے بعد دیگر جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جائے گی. تو اسی طریقے سے اس وقت امت کے اندر یہ باتیں پائی جا رہی. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو یہ قیامت کی علامتوں میں سے بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا جو ہے وہ سبب بھی ہے. چنانچہ ایک روایت آگے اور ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم 10 آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. آپ ہماری طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمانے لگے، 5 چیزیں ہیں جن سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان کو نہ پاؤ. جب کسی قوم میں بے حیائی کے افعال علی الاعلان ہونے لگے تو تعاون میں مبتلا ہوگے اور ایسی بیماریوں میں گرفتار ہوگے جو ان کے بڑوں کے وقت کبھی نہیں ہوئی. اگرچہ اس وقت سائنس اور ٹیکنالوجی اور اسی طریقے سے طبی اعتبار سے جو ہے بہت ساری سہولیتیں موجود ہیں، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ کیسی کیسی بیماریاں، لوگ کہتے ہیں ہم نے اس بیماری کا نام ہی نہیں سنا. تو یہ بیماریاں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ بے حیائی کی وجہ سے. بے حیائی کے افعال علی الاعلان. جیسے ایک جانور اپنی خواہش کو پورا کر رہا ہے، انسان بھی اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے. تو اس کی وجہ سے فرمایا کہ ایسی بیماری ہوگی جو اس سے پہلے کبھی اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا. اور طاعون کہتے ہیں پلیگ کو، وبائے عام کو، یعنی بیماری جو ہے عام ہوگی، ایک کے بعد دیگر دوسرے کو لگ جائے گی. تو اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے بے حیائی کی چیزوں سے، اور خاص طور سے ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں کے اندر حیا والا اور پاکیزہ ماحول جو ہے پیدا کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے. تو ایک تو یہ فرمایا، اور فرمایا جب کوئی قوم ناپنے تولنے میں کمی کرے گی تو قحط اور تنگی اور ظلم کے کام میں مبتلا ہو جائے گی. ناپ تول کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ پیمانہ اور جو ہے وہی چیز نہیں، بلکہ آدمی اپنی جو ذمہ داریاں ہیں اس ذمہ داریوں کو بھی پورا نہ کرے، یہ بھی اسی کے اندر داخل ہو جائے. ویل للمطففین، ہلاکت ہے اس قوم کے لیے جو ناپ اور تول میں کمی کرتی ہے. چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قول نقل کیا ہے موطا مالک کے اندر، لکل شیء وفا و تطفیف، ہر چیز کے لیے ایک کمی ہے اور ایک زیادتی ہے. چنانچہ یہ حدیث نقل کی اور فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جانتے ہو بدترین چور کون ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ جو لوگوں کا مال چوری کرے، غالباً اس قسم کا. فرمایا نہیں، وہ چور نہیں، بلکہ بدترین چور ہے جو نماز میں بھی چوری کرے. تو نماز کی چوری کیا ہے؟ فرمایا رکوع اور سجدے کو ٹھیک نہ کرنا، یہ نماز کی چوری. تو ہر چیز کی کمی بیشی ہے، ہر چیز کے اندر ناپ تول کی کمی ہوتی ہے. تو نماز کے اندر یہ اس طریقے، تو ہر جگہ پر جو ہے ایک چیز داخل ہوئی. فرمایا کہ جب کوئی قوم ناپنے اور تولنے میں کمی کرے تو قحط اور تنگی اور ظلم کے کام مبتلا ہوگی، اور جب قوم زکوٰۃ کو ادا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر بارش کو روک دے. اور جب کوئی قوم عہد توڑ دیتی ہے، یعنی آپس کا ایگریمنٹ اور معاہدہ، تو اللہ تعالیٰ ان پر ان کے دشمن کو مسلط فرما دے گا جو ان سے جبراً ان کے مال کو لے لے گا. یہ روایت ابن ماجہ شریف کے اندر موجود ہے. ایک شخص نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زلزلے کا ارد کیوں آتے اس کا سبب دریافت کیا. تو انہوں نے فرمایا لوگ زنا کو امر مباح کی طرح بے باکی سے کرنے لگتے ہیں. سونامی
زلزلے اور یہ جو آ رہا ہے، اور یہ جو ہے دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی جو ہے اس کو روک نہیں سکتی۔ تو آنے کی وجہ کیا ہے؟ زنا، بدکاری یا علل اعلان ہونے لگے، اور شرابیں پینے لگے، اور ناچ گانے اور جو ہے بجانے کی چیزیں عام ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کو آسمان میں غیرت آتی ہے، زمین کو حکم فرماتے ہیں کہ ان کو ہلا ڈال۔ ایک اور روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ بندوں سے انتقام یعنی بدلہ لینا چاہتے ہیں تو بچے بکثرت مرتے ہیں، عورتیں بانجھ ہو جاتی ہیں۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات کتب حکمت میں پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اللہ ہوں، بادشاہوں کا مالک ہوں، ان کا دل میرے ہاتھ میں ہے، پس جو شخص میری اطاعت کرتا ہے میں ان بادشاہوں کو ان پر مہربان کر دیتا ہوں، اور جو میری نافرمانی کرتا ہے میں انہی بادشاہوں کو اس شخص پر پریشان کرنے والا بنا دیتا ہوں۔ تم بادشاہوں کو برا کہنے میں مشغول مت ہو، میری طرف رجوع کرو، میں تم ان کو ان پر نرم کر دوں گا۔ چنانچہ ارزانی اور گرانی، لوگ کہتے ہیں کہ دام بڑھ رہا ہے، گرانی بڑھ رہی ہے ہر جگہ ہر ملک، تو ارزانی اور گرانی، بھاؤ کا بڑھنا اور چڑھنا، یہ انسانوں کے بظاہر تو ہم کو لگتا ہے انسانوں کے ہاتھ میں، فرمایا نہیں، یہ انسانوں کے اعمال کا اس پر اثر ہے۔ جیسے اعمال ہوگے اسی اعتبار سے چیزوں کے نرخ اور ان کے دام بڑھتے رہے گے۔ تو اس لیے ہم تبصروں کے اندر پڑھنے کے بجائے اور ان چیزوں کے پڑھنے کے بجائے ہم خود یہ سوچیں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہم اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیں، اور اس طریقے سے جو ہے معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں، گھریلو اور اسٹریٹ وار، اور پھر اس کے بعد معاشرے میں اور ملکی اور عالمی پیمانے پر جو برائیاں ہیں، ہم اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کس طریقے سے ہم اس کو روک سکتے ہیں۔ چنانچہ میں نے جو حدیث شروع میں تلاوت کی ہے یعنی ذکر کی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، فرماتے من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی وذلک اضعف الایمان۔ جو شخص کسی گناہ کے کام کو ہوتا ہوا دیکھے تو ایمان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اپنے طاقت سے اس کو روکے، اگر یہ نہیں کر سکتا ہے تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ زبان سے آدمی اس کو روکنے کی کوشش کرے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ۔ اور اگر گناہ ہو رہا ہے، آپ ایسی جگہ پر ہے کہ آپ اپنی طاقت کا بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں، زبان سے بھی روک نہیں سکتے، تو دل میں برا سمجھے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کم سے کم درجہ ہے کہ آدمی گناہوں کے اوپر تل ملائے کہ گناہ ہو رہا ہے، اے اللہ میں کیا کر سکتا ہوں، کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اس موقع پر اس طریقے سے سمجھنے والا بھی ایماندار ہے، اور اس سے کم درجہ کہ اگر وہ گناہ پر خوش ہو رہا ہے تو وہ مومن نہیں کہلائے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور معاشرے کے اندر جو ہے اچھائی پیدا ہو جائے، اس کے لیے ہم کوشش کرتے رہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔